عمر جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو وہی فاروق امیر المومنین بنے، چہرے پہ نقاب پہنا، گلی سے گزر رہے، ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی، عمر روک گئے، غلام سے کہنے لگے بوڑھی پریشان لگتی، حضور پوچھ لیتے، فرمایا اماں اندر آ جائیں، اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو اپنا کام کرو، کہا تیری مہربانی آنے دے، جب ضد کی تو کہنے لگی آ جاؤ، حضرت عمر اندر گئے، نقاب ہے چہرے پہ، اماں کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت، کیا ہوا؟ کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا، 3 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، عمر امیر المومنین ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ تو وہ اماں بولی، کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو پتا نہیں؟ تو عمر کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو بہانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا، بول، تو پتہ رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے؟ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر دوڑ لگا کے باہر نکلے، کھانا پکا پکایا گھر سے لائے، 25 دینار بھی لائے، 2 بوریاں اناج کی کندھوں پہ رکھ لی۔ غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دے، فرمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ عمر لائے، اس بوڑھی اماں کو 25 دینار دیے، 2-3 مہینے کا راشن دیا، کھانا کھلایا۔ یہاں تو جس کا 200-400 ووٹ ہو اسے ہے کوئی سردار چودھری پوچھ لے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن جب میلاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ اماں نے ایک لفظ کہا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا عمر آج روئے۔ اماں کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی، میں تو بوڑھی ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں کہوں گی محبوبہ میں غریبنی، مجبور، پریشان، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بلک کے روتا۔ کہنے لگے اماں اس طرح نہ کرنا، عمر بڑا کمزور ہے، وہ بڑا کمزور، وہ یہ شکایت نہ لگانا، عمر بڑا ماڑا ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکے۔ اماں کہنے لگی نہیں، میرا دکھ ہی بڑا ہے، میں عمر کی شکایت لگاؤں گی۔ حضرت فاروق اعظم منت کرنے لگے تو بوڑھی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے، اماں کہنے لگی تم لکھ دو میں سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی، پھر عمر نے راضی کر لی۔ وہ اماں دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں، وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے۔ اماں فٹافٹ اٹھ گئی، ہائے یہ عمر تھا، عمر کے سامنے کہتی رہی۔ فاروق اعظم کہنے لگے نہ اماں تو وعدے پہ قائم رہ، تو نے جو کیا ٹھیک کیا، سائن کر۔ اماں نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو، عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو۔ جب سائن کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بوڑھی اماں ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ اور بھائی میلاد انقلاب کا خدا را امیروں کا انتظار نہ کرو، غریب ایک دوسرے کے آنسو پوچھو۔ تو اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2-4-5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھئی تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو،
یہ پڑھنے پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، تو حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں آتا ہے وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں، فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے، 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ، کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی لڑ پہ نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے، یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا، چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے، کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتے، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھان والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے.
माथा भी चूमते थे और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा। यार मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ, तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मुहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह ने रखी है कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी ये हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती, तो उम्मत कितनी दिलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी, तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिये में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा ज़हन माऊफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी, तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हारे नापसंदीदगी फरमाया, फरमाया 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे, ये तमाशा लग गया। कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी, बोलिए सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। ना हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, ना आज करते हैं, ना कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है
इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई ये लफ्ज कहते हुए? अब नशई तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, मैं बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला बोलते? ये कोई तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद रखो, ये कोई तरीका नहीं। एक मजार है, मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहाँ भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहाँ क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती है। मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं इधर हट, वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई? तूने मुझे मशवरा दे दिया है, तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहां तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूं यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मदार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूं, और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहां आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूं। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत ये है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजिरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है, जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहां, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें ये पता है तो क्या ये खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर ये खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग, नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाए तो जायज है, मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि
ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں اب سگریٹ سے نکال کے نا، پہلے بھی بھرتے تھے لوگ اس میں بڑا کچھ، اب پتہ ہے کہ نیا نشہ ایجاد کیا ہے، اب اس کے اندر چرس بھی بھرتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خشک کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اتنا گند ہے کہ وہ آدمی کسی کو دانت بھی لگائے گا تو وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ کیا یہاں لوگ اسپرٹ نہیں پیتے آپ کے ملک میں؟ اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے ہیں تو نشئی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، دیکھنا میں ہارن لگاؤں گا تو گاڑی کے ہارن سے گر جائے گا، لیکن تجھے پتا نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، پتا نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ان کا داماد فوت ہو گیا، نشہ کرتا تھا، تو میں تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہنے لگے حضرت صاحب باقی ساریاں گلاں چھڑ دیو، صرف نشے سے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اتنے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔ اور کہنے لگا اب میرے وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ، کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو۔ 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا، اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھیں وہ بھی چیخیں مار کے رو رہی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا؟ ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے، پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیار، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئے؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت،
یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے. میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گیا اور میں خاموش ہو جاؤں، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ. محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ. کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی. حضور میں نے اکیلے میں. فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے. لکھ لو اس کو دل کی تختی پر. پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں. یہ اگر آنسو نکل کے بہ جائیں نا تو بڑے کام غلط ہو جائیں، لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں. اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں. اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے. اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں. اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا. اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے. بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی. اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق. اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے. بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا. حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا. ریت پہ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں؟ اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آ کے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے. کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے گا. حضور کوئی میری بات نہیں سنتا تو جناب انس کہتے ہیں جب کہا نا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے. فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات. دیر تک کریم رسول نے بات سنی. کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے. 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیر تک سنتے رہے. وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیے. تو حضور پھر مسکرائے. فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا. یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں. جو بڑا سکون لینا چاہتے، بڑا جو راحت لینا چاہتے، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت. ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں. والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گا، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی. آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں. اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں. یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا. حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں. آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے. میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں سے. کیا ہوا؟ کہا سب مجھے پینڈو کہتے ہیں. میں کہ یار تو مینو کہہ. میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہیں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں. پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی، جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے ہیں، سب نے. یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول گئے لوگ. اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم تھے شروع سے ہی. تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے. پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے. پھر ذرا تیری طبیعت. حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے تھے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا.
بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا، انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تناول فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجیں کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا یار۔ حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا، تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں، بس بولیں ذرا کم، سخت مزاج رہیں، دنیا خود بخود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں، ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے،